آئے فوق شامل تابعین ہم می شود. آپ تو کہتے ہیں سارے صحابیوں کے بارے میں ہے اور وہ سارے کے سارے عدول ہیں, ان میں جو ہے نا محسنہم و مسیئہم, خواہ وہ اچھا ہے یا وہ برا ہے, سارے کے سارے جنت میں جائیں گے. تو یہ جو آیت ہے یہ آیت خود تابعین کو بھی شامل ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, جو ان کے ماننے والے ہیں ان کو بھی شامل ہے. ومنظور از تابعین ہم ان کو ان کے اشارہ کر دیں تمام کسان اسن کا روش مہاجرین و انصار نخستین و برنامہ آنہا پیروی میں کنن. اور کہتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ تابعین وہ ہیں کہ جو اصحاب کی وہ جو مہاجرین ہیں یا وہ انصار ہیں ان کی راہ و روش پر, ان کے طریقے پر, ان کے سلیقے پر چلنے والے ہیں, وہ بھی اس میں ہیں. اور ان کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے کہا کہ وہ اچھی جو باتیں ہیں نا اس کی پیروی انہوں نے کرنی ہے, بری باتوں کی پیروی نہیں کرنی, وہ بھی تو اس میں شامل ہے. روش نخستین و برنامہ آنہا پیروی میں کنن بنابراین بائے تمام امت استثناء اہل نجات باشی. اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے اس نظریے کے تحت اگر مانا جائے تو پھر کوئی آدمی جو ہے نا وہ جہنم میں جانے والا نہیں ہے, بلکہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اہل نجات ہیں, اس لیے کہ وہ ان کی پیروی کرنے والے ہیں. ان کی پیروی جو ہے نا جس انداز کے ساتھ بھی ہو, محسن ہوں و مسیء ہوں, خواہ وہ اچھے انداز کے ساتھ عمل کریں یا وہ برے, اچھائی کریں یا برائی کریں. اما ان کے در حدیث محمد ابن کعبرہ از این موضوع جواب داده شده کہ خداوند در تابعین قید احسان را ذکر کر دے. حالانکہ جو ہے نا وہاں پہ یہ بات ہے کہ نیکی کی صورت میں ان کی پیروی کرنی ہے, برائی کی صورت میں ان کی پیروی نہیں کرنی ہے. یعنی از برنامہ نیک و روش صحیح صحابہ پیروی کنند, نہ از گناہانشان, ان کے جو نیک اعمال ہیں, اچھے اعمال ہیں, اچھے نظریات ہیں, ان کی پیروی کرنی ہے, نہ کہ ان کے برے اعمال کی پیروی کرنی ہے. این سخن از عجیب ترین بحثاس کہتے ہیں نقد نہیں کی ہے, کوئی بحث نہیں کی ہے, کوئی تعدیل نہیں کی ہے, کوئی وہاں پہ جرح نہیں ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ وہ این سخن از عجیب ترین بحثاس, کہتے ہیں یہ بات جو ہے نا بڑی بحثوں میں ڈسکشن میں بہت ہی زیادہ عجیب لگتی ہے, بہت ہی زیادہ, یعنی اتنی جو ہے نا وہ سٹرینج ڈسکشن ہے یہ کہ اس کو دیکھ کر ادھر سے کہا جا رہا ہے, یعنی خود جو ہے نا وہ تعارض بھی ہے اور تناقض بھی ہے اس جہت کے ساتھ. ادھر سے ابھی کہا کہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ صحابی جنت میں ہیں, خواہ جو ہے نا وہ نیک ہیں یا برے ہیں, اور وہیں پہ کہا نہیں, لیکن جو تابعین ہیں نا ان کے ماننے والے, ان کے پیروکار ہیں, انہیں چاہیے کہ ان کی نیک باتوں کی وہ اتباع کرنی ہے, اس کے اوپر چلنا ہے, اور ان کی بری باتوں کو نہیں لینا ورنہ وہ جہنم میں چلے جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, ڈبل سٹینڈرڈ نہیں لگ رہا ہے کہ وہاں پہ تو بات یہ ہے اور یہاں پہ بات یہ ہے. تو یہ عجیب ترین ہی بات لگتی ہے, اس کے علاوہ اس کو عام انسان تو ویسے نہیں ماننے کے لیے تیار ہے. اور دوسری بات, یہاں پہ جہاں پہ بات ہو رہی ہے ساری جرا کرتے 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 اس وجہ سے کہ چرا مفہوم اضافہ فر بر اصلس, یعنی مطلب یعنی کیا ہے کہ یہ جو مفہوم ہے نا اس کا, یہ اصل کے اوپر جو ہے نا وہ اس کی شاخ بنی ہے. اصل میں یہ ہے کہ وہ جیسے بھی جس انداز کے ساتھ بھی اچھائی ہو یا برائی ہو دونوں صورتوں میں وہ جنتی ہیں. تو پھر فرع کے جو ہے نا اس کو جو ان کے ماننے والے ہیں ان کے لیے کیوں یہ دو قانون بن گئے ہیں. جائے کہ شرط نجات تابعان و پیروان صحابہ این باشد کہ در اعمال صالح از آنها پیروی کنند بطریق اولا باید این شرط در خود صحابہ بودا باشد. اگر تابعین کے لیے یہ شرط ہے کہ ان کے نیک اعمال کو دیکھیں تو صحابہ کے لیے بطریق اولا ہونی چاہیے کہ انہیں بھی نیک اعمال کریں گے تو جنت جائیں گے, برے اعمال کریں گے تو پھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بتعبیر دیگر خداوند در آئے فوق می گوید رضایت و خوشنودی او شامل حال ہمیں مہاجرین و انصار نخستین کے دارائے برنامہ صحیح بودن. حالانکہ آیت نے خود بتا دیا ہے کہ وہ کیا کریں, رضایت خدا اس صورت میں شامل ہو جائے گی. رضایت و خوشنودی او شامل حال ہمیں مہاجرین و انصار نخستین کے دربارے برنامہ صحیح بودن. بے احسان کہا گیا ہے وہاں پہ, نیک عمل کریں, اور وہ جب تک اتباع حق نہیں کریں گے اس وقت تک یہ جو رضی اللہ کا معیار ہے وہ پورا نہیں ہوگا. وہاں میں پیروان انہاس اور ان کے جتنے بھی فالوور ہیں صاحب کو اسی پروگرام کے تحت جو ہے نا وہ جانا چاہیے آگے. نہ ان کی میخان مہاجران و انصار
چھ خوب باشن و چھ بد مشمول رضایت خود قرار دیں. اس وجہ سے ایسی تھوڑی بات ہے کہ خواہ وہ جو ہے نا صحابی جو مہاجروں میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، جیسے بھی ہوں، نیک ہوں یا برے ہوں، سارے کے سارے جو ہے نا وہ راضی ہو گئے ہیں، راضی برضا ہو گئے ہیں، یا اللہ کی رضایت ان پہ آ گئی ہے. ایسی بات نہیں ہے. اما تابعان را بقید و شرط خاص بے پذیرن. ہاں تابعین کے لیے جو ہے شرط و شروط ہے، صحابیوں کے لیے کوئی شرط و شروط نہیں ہے. یہ بہت ہی جو ہے نا وہ سٹرینج ڈسکشن ہے. پہلی بات تو انہوں نے یہ کر دی ہے. دوسری انہوں نے انالیسس جو کی ہے، حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے کہا یہ باتیں آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ آپ کو یہ بات واضح ہو جائے کہ بات کو کس قدر توڑا گیا اور پھوڑا گیا، توڑ پھوڑ کے جو ہے نا پیش کیا گیا، اور آدھی عبارت کو کھا لیا گیا، آدھی عبارت کو نقل کیا گیا، اپنے مفاد کی جو ہے نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اس مصداق کے جو ہے نا وہ بنتے رہے. جو وہاں کے اوپر دیکھا کہ نہیں یہاں تو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے سارے لوگ شامل ہیں، خواہ وہ تابعین ہیں خواہ وہ اصحاب ہیں. تابعین کے لیے آپ نے شرط لگا دی، صحابیوں کے لیے آپ نے بلا قید و شرط جو ہے نا وہ کہہ دیا ہے. تو یہ کون سی منطق ہے، کون سی دلیل ہے؟ اٹ از ریئلی اے سٹرینج ڈسکشن جو ہے جس طرح انہوں نے کہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، یہاں پہ دوسری دلیل انہوں نے دی ہے کہ ان موضوع با دلیل عقل ہم ہیچ گناہ سازگار نہیں. کہتے ہیں کہ یہ بات جو کہنا ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا سارے جتنے صحابی ان کے لیے بلا قید و شرط وداؤٹ اینی کنڈیشن، وہاں پہ جو ہے نا وہ خواہ نیک ہوں یا برے ہوں جیسے بھی ہوں جنت میں چلے جائیں گے. اور تابعین کے لیے یہ جو شرط ہے کہ وہ ان کی نیک باتوں کی پیروی کریں. کہتے ہیں کہ یہ عقل کے مطابق بھی جو ہے نا اس کی کوئی سازگار جو ہے نا کوئی بات نہیں بنتی، کوئی جوڑ نہیں بنتا ہے عقل کے مطابق بھی. زیرا عقل ہیچ گناہ امتیاز برائے یاران پیغمبر پر دیگران قائل نہ بھی باشد. عقل تو یہ نہیں کہتا ہے کہ جو پیغمبر کے اصحاب ہیں ان کے یار ہیں ان کے لیے تو خاص قسم کی جو ہے وہ ڈسٹنکشن ہو جائیں اور باقی جتنے امتی ہیں وہ جائیں جیسے جاتے ہیں. تو ان کے لیے یہ کہتے ہیں عقل تو اس بات کو نہیں مانتی ہے. چت تفاوت میں یعنی ابو جہل ہا و کسان ہس کے نخست ایمان وردانت. ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ عقل تو ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ نیک کو نیک کہو، بد کو بد کہو، برے کو برا کہو. پس از آئین وہ منحرف شدان. اس وجہ سے کہ وہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ قانون الہی پر کون کون جو ہے نا وہ چل رہا ہے. چنہ کسانے کے صالحہ کرنہا بعد از پیغمبر قدم با این جہان گزاردن و فداکاری و جان بازی ہے آنا در راہ اسلام کم تر از یاران نخستین پیغمبر نبود. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پیغمبر کے صدیوں بعد آئے ہیں اور انہوں نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے اور انہوں نے ایثار، قربانی، فداکاری، جان بازی اسلام میں ہر قسم کی اپنی جو ہے نا فداکاری پیش کی ہے، بلکہ وہ جو پیغمبر کے اصحاب ہیں انہی جیسی انہوں نے بھی فداکاری اور ایثار استقامت کی ہے، وہ اس میں شامل نہ ہوں اور وہ شامل ہو جائیں. بلکہ ان امتیاز را داشتن کے پیغمبر را نہ دینا، بلکہ ان کا یہ بھی ہے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کو نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود ان کی علم اور شناخت اور ان کی فداکاری اور ایثار اس منزل پر ہے کہ جس طرح ان یاران پیغمبر کا اس دوران تھا. تو انہوں نے اس انداز کے ساتھ ان کو پہچانا، ندیدن شناختن و بہو ایمان وردن. انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے اس کے باوجود پیغمبر پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں مشمول ان رحمت اور رضایت الہی نباشن. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تو وہ رضی اللہ کے جو ہے نا وہ معیار پہ نہیں ہے اور وہ سارے جو ہے نا وہ محسن ہوں و مسیح ہوں سارے کے سارے جو ہے نا وہ جنت میں چلے جائیں. اور انہوں نے جنہوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا ہے بلکہ پیغمبر کی باتوں کو سن کر پیغمبر پہ ایمان لائے اور انہوں نے اپنی تن من دھن کی بازی لگا کر راہ اسلام میں ان سے کمتر جہاد نہیں کیا ہے. اور یہ اس کو نہیں رضی اللہ کے معیار پہ نہیں ہے اور وہ جو ہے نا وہ ہیں قرآن کی می گوید گرامی ترین شما نزد خدا پرہیزگار ترین افراد. حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یا ایھا الناس، اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے بنایا ہے اور ہم نے تمہارے درمیان قبائل بنائے ہیں لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ بزرگوار، the most honorable person in the sight of Allah سبحانہ وتعالی، سب سے بزرگوار اور سب سے جو honorable آدمی ہے، باعزت ہے، با کرامت ہے، مزاج شرافت اگر دیکھنا ہے تو اس میں اس آیت میں دیکھیں. اور میں کہ اللہ کے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے گرامی ترین شما نزد خدا پرہیزگار ترین شما. تم میں سب سے زیادہ جو ہے نا با کرامت شخص وہ ہے
کہ جو بات تقویٰ ہے چکونہ ان تبعیض غیر منطقی رامی پسند ہیں. کہتے ہیں کوئی جرح نہیں کی, کوئی تعدیل نہیں کی ہے. کہتے ہیں کہ یہ کس طرح غیر منطقی ڈسکریمنیشن جو ہے نا اس کو عقل تسلیم کر سکتی ہے. چگونہ این تبعیض غیر منطقی را می پسندن. مجھے کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ جو illogical ڈسکریمنیشن جو کی جا رہی ہے لوگ کس طرح اس کو پسند کرتے ہیں. قرآن کے دربارے آیات مختلف وظالمان و فاسقان لان بھی کنت. قرآن تو کہتا ہے آپ نے مختلف آیتوں کو لعنت اللہ علی الکاذبین, فاسقین, کاذبین پر, منافقین پر اور فاسقوں پر اللہ نے ایک طرف تو لعنت کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ وہ انہار مجھے بھی عذاب الہی سے مردن, اور انہیں جو ہے نا وہ عذاب الہی کی کیا ہے نوید دی ہے. چکونہ یہ مسونیت غیر منطقی صحابہ را در برابر کیفر الہی میں پسند ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو illogical, یہ جو اس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل غیر منطقی, کہ اس میں کسی قسم محفوظ کہہ کر کے کہ ان کے لیے کوئی کسی قسم کا اللہ کی طرف سے کیفر الہی یا وہاں کے اوپر